السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وهم يحسبون انہم یحسنون صنعا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائه فحبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامۃ وزنا ذلك جزاؤهم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الکہف سورہ نمبر 18 اور اسی سورت سے آیت نمبر 103، 104، 105، 106 یہ چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ سامعین کرام، پہلی آیت کریمہ جو آج کے اس درس میں تلاوت کی گئی، اللہ نے فرمایا قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب کہہ دیجئے کہ ہم تمہیں بتائیں ان لوگوں کے بارے میں جو عملوں کے لحاظ سے بڑے نقصان میں ہیں، یعنی عمل تو کر رہے ہیں لیکن عمل کرنے کے بعد بھی نقصان میں ہیں۔ کیا ہم تمہیں ایسے لوگوں کے بارے میں نہ بتلا دیں؟ سامعین کرام، یہ جو آیت کریمہ ہے اس کی تفسیر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح البخاری کتاب التفسیر باب قولہ تعالی قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا حدیث نمبر 4728 پہ روایت کیا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عمرو سے اور انہوں نے مصعب سے اور انہوں نے اپنے والد سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے اسی آیت کریمہ کے بارے میں، یعنی قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ کیا میں تمہیں ان لوگوں کے بارے میں بتلا دوں جو عمل کے اعتبار سے بہت زیادہ نقصان میں ہیں، ان کے بارے میں نہ بتلا دوں؟ تو اس کے بارے میں سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے ان کے فرزند نے پوچھا کہ کیا یہ آیت کریمہ حروریہ کے بارے میں یعنی خوارج کے بارے میں نازل ہوئی؟ تو سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، یہ آیت کریمہ یہودیوں اور عیسائیوں کے بارے میں نازل ہوئی، کیونکہ یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا اور عیسائیوں نے جنت کا انکار کر کے اس بات کا بھی انکار کیا کہ جنت میں کھانا نہیں ملے گا۔ اور حروریہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے پختہ عہد کر کے اس کو توڑ دیتے ہیں۔ اور آگے کہا روایت کے اندر کہ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ حروریہ کو فاسق کہا کرتے تھے۔ تو یہاں پر دیکھیے سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے آیت کریمہ کا معنی اور مفہوم کیا بیان کیا کہ اس سے مراد یہودی اور عیسائی لوگ ہیں، جبکہ حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ تفسیر الطبری کے اندر اور امام ابن ابی حاتم نے تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے، امام ضحاک سے اور دیگر کئی ائمہ تفسیر سے یہ تفسیر نقل کیا ہے کہ ان مفسرین کا کہنا ہے کہ اس سے مراد حروریہ ہی ہیں۔ کون ہے؟ حروریہ یعنی خوارج۔ لیکن ان تمام باتوں کو نقل کرنے کے بعد حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ صرف یہودیوں اور عیسائیوں کے بارے میں نہیں بلکہ حروریہ کے بارے میں بھی، اور اس کے علاوہ ان تمام لوگوں کے بارے میں ہے جو اعمال تو کرتے ہیں لیکن وہ اعمال غیر شرعی ہوتے ہیں، غیر ثابت ہوتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے بالکل اپوزٹ ہوتے ہیں، غیر مقبول ہوتے ہیں۔ ایسے تمام اعمال کرنے والے لوگ جو یہ گمان کرتے ہیں، جو عمل کرتے ہیں سمجھتے ہیں کہ بہت اچھا عمل کر رہے ہیں، جو عمل کرتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھا عمل کر رہے ہیں، لیکن وہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کے مطابق نہیں ہوتا اور وہ عمل نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہوتا۔ اس آیت کریمہ سے وہ تمام کے تمام لوگ مراد ہیں۔ اور اس کے بعد حافظ بن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے سورۃ الغاشیہ آیت نمبر 2، 3، 4 تلاوت کیا، فرمایا وجوہ یومئذ خاشعہ، جب قیامت کا دن قائم ہوگا تو اس دن کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو بالکل ذلیل و رسوا ہوں گے۔ عاملۃ ناصبہ، وجوہ یومئذ خاشعہ، کچھ ایسے چہرے ہوں گے قیامت کے دن جو بالکل ذلت و رسوائی میں پڑے ہوں گے۔ عاملۃ ناصبہ، ان کو دیکھنے کے بعد ایسا لگے گا کہ دنیا میں عمل کر کر کے تھکے ہوئے ہوں گے، یعنی خوب عمل کر رہے ہوں گے، عمل کر کر کے تھک گئے ہوں گے، لیکن ان کے اعمال ان کے کام نہیں آئیں گے۔ تصلی نارا حامیہ، ان کو بھڑکتی ہوئی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔
ہم آپ کو بتلا دیں کہ اس سے مراد صرف یہودی نہیں ہے، اس سے مراد صرف عیسائی نہیں ہے، اس سے مراد صرف کافرین نہیں ہے، اس سے مراد صرف خوارج نہیں ہے، بلکہ اگر مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں تو وہ عمل کے اعتبار سے بہت زیادہ نقصان پانے والے ہیں۔ کیوں نقصان پانے والے ہیں؟ آگے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں فرمایا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، اے پیغمبر آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ ہم تمہیں بتائیں ان لوگوں کے بارے میں جو عملوں کے لحاظ سے بڑے نقصان میں ہیں۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، کیونکہ دنیا کی زندگی میں جو ان کی کوششیں تھیں برباد ہو گئی۔ دنیا کی زندگی میں ان کی جو بھی کوششیں تھیں کیا ہو گئی؟ برباد ہو گئی۔ کیوں برباد ہو گئی؟ کیونکہ انہوں نے ایسے اعمال انجام دیے جو غیر شرعی، ایسے اعمال انجام دیے جو غیر ثابت، نہ قرآن میں اس کا پتہ ہے نہ حدیث میں اس کا پتہ ہے، ایسے اعمال انجام دیے جو غیر مقبول، جو غیر مقبول۔ ابھی آپ مسلمانوں میں دیکھ لیجئے، پھور کے فاتحہ منانے والے لوگ، کوئی دلیل ہی نہیں ہے۔ رجب کے کنڈے منانے والے لوگ، کوئی دلیل ہی نہیں ہے۔ عید میلاد النبی منانے والے لوگ، کوئی دلیل نہیں ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے بیٹھے، سلام پھیرا اور سلام پھیرتے کمل ایسے کر دیا، دلیل کہاں ہے بھائی؟ کر تو رہے ہو عمل، دلیل تو لاؤ۔ اگر دلیل نہیں ہے تو چھوڑو، اگر نہیں چھوڑے تو ان میں تمہارا بھی انجام ہوگا۔ نماز پڑھ لیا اور نماز پڑھنے کے بعد ذکر کرنا، اور ذکر کرتے کرتے فبصرک الیوم حدید، دلیل دو بھائی، خالی عمل کرنے سے نہیں ہوگا، اور اگر خالی عمل ہی کرنا مقصود ہے تو ایسا ہی ہوگا، کیونکہ ہر وہ عمل جس کے پیچھے شرعی دلیل نہیں ہوگی، ہر وہ عمل جو قرآن کریم سے ثابت نہیں ہوگا، ہر وہ عمل جو نبی کی تعلیمات سے ثابت نہیں ہوگا، وہ اس کے اندر شامل ہوگا۔ کیونکہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہی بات بیان فرمایا ہے کہ اس سے مراد ہر وہ آدمی ہے، ہر وہ آدمی ہے۔ آپ تفسیر ابن کثیر اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، اور امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی جو ذات گرامی ہے اور ان کی جو علمی شان ہے اور تفسیر میں جو ان کا اعلیٰ مقام ہے، اس کو پورے کے پورے مسلمان متفقہ طور پر ایکسپٹ کرتے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ انہوں نے اس کی تفسیر کی ہے کہ اس سے مراد ہر وہ آدمی ہے جو عبادت تو کرے اور گمان یہ کرے کہ وہ بہت اچھا عمل انجام دے رہا ہے، لیکن اس کا عمل غیر شرعی، غیر مقبول ہوتا ہے، نبی کی باتوں سے ثابت نہیں ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے وہی 3 آیات جو سورۃ الغاشیہ کی ہے اس کو انہوں نے وہاں پہ تلاوت کیا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے نبی کہہ دیجئے کہ کیا ہم تمہیں عملوں کے اعتبار سے سب سے زیادہ نقصان پانے والوں کے بارے میں نہیں بتلا دیں؟ اور پھر اللہ نے آگے کہا الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی کوششیں دنیا کی زندگی میں بالکل برباد ہو گئی، ناکام ہو گئی، تباہ ہو گئی، گم ہو گئی۔ اور آگے مزید کہا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ جو عمل کر رہے ہیں بہت زبردست عمل کر رہے ہیں۔ ابھی آپ پوچھ لیجئے میت جب مر جاتا ہے اور اس کے نام سے جب قرآن خوانی کرنا شروع کرتے ہیں، کوئی ثبوت نہیں ہے قرآن و حدیث میں۔ مرا میت، آدمی مر گیا، اب اس کو ایصال ثواب پہنچانے کے لیے قرآن کریم کی تلاوت شروع ہو گئی، خود بھی پڑھ رہے ہیں، پورے گھر والوں کو جمع کر رہے ہیں، لوگوں کو بلا لیا۔ آپ ان سے پوچھئے کہ اس کی کوئی دلیل ہے کیا؟ تو کیا کہیں گے؟ نہیں بھائی، یہ تو قرآن کریم کی تلاوت ہے، بڑا اچھا عمل ہے۔ اللہ نے اس کو یہاں پر کلیئر کر دیا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو عمل کر رہے ہیں بڑا اچھا عمل کر رہے ہیں۔ سامعین اکرام، بہت ٹھنڈے دل سے غور کرنے کی ہے۔ ہم کو ہمارے باپ دادا بچانے والے نہیں ہیں، ہم کو ہمارے خاندان کے لوگ بچانے والے نہیں ہیں۔ جب قیامت قائم ہوگی، نہ باپ کام آئے گا، نہ بیٹی کام آئے گی، نہ ماں کام آئے گی، نہ بیوی کام آئے گی، نہ بھائی کام آئے گا، نہ خاندان کنبہ قبیلہ کام آئے گا، بلکہ جہنم میں جانے والا۔ قرآن کریم کے اندر یہ بات پوری وضاحت کے ساتھ لکھی ہوئی ہے، اور اس کو ہم یہاں پر ہم بیان نہیں کر سکتے کیونکہ بڑا طویل ہو جائے گا۔ قرآن میں یہ بات اللہ نے نازل فرما دیا ہے کہ جب جہنم اس کے اوپر واجب ہو جائے گی تو وہ چاہے گا کہ اپنی بیوی، اپنی ماں، اپنے باپ، اپنے بھائی، اپنے کنبہ قبیلہ، اپنی تمام مال و دولت کو اللہ کے پاس بھیج دے اور کیسے بھی جہنم سے بچ جائے، یہ خیال کرنے لگے گا جہنمی آدمی۔ تو ابھی سوچ لیجئے کوئی جہنم سے آپ کو بچانے والا نہیں ہے، کوئی جہنم سے ہم کو بچانے والا نہیں ہے۔ جہنم سے اگر بچنا ہے
تو صرف اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کرنا، اگر جہنم سے بچنا ہے تو نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کرنا۔ سامعین کرام، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ، یہ جو لوگ ہیں جو ایسا عمل انجام دیتے ہیں، چاہے وہ یہودی ہوں، چاہے وہ عیسائی ہوں، چاہے وہ حروریہ ہوں، چاہے وہ کافرین ہوں، چاہے سو کالڈ مسلمان لوگ ہوں، جو بھی ایسے اعمال جس کا کوئی ثبوت قرآن و حدیث کے اندر نہیں ہے، جو بھی لوگ ایسے اعمال انجام دیتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ نے کہا یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی، اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا۔ ہم نے بتلایا تھا نا، انکار کرنے کا، انکار خالی زبان سے انکار کرنا نہیں ہوتا ہے۔ آپ کے سامنے اللہ کا کلام ثابت ہو جائے اور آپ کے سامنے نبی کا فرمان ثابت ہو جائے، اور اس کے باوجود آپ اپنے بتائے ہوئے اور اپنے طریقے سے یا اپنے سماج و معاشرے میں جو رواج چلا رہا ہے اس کے طریقے سے آپ نے عمل کیا، سننے کے بعد بھی، تو آپ اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے والے اور اللہ سے ملاقات کا بھی انکار کرنے والے ہیں۔ یہ چیز سمجھ لینا چاہیے ہم تمام مسلمانوں کو، کان کھول کر کے سمجھ لینا چاہیے، کان کھول کر کے، کیونکہ زندگی کب تک ہے کسی کو پتہ نہیں، ہم کو بھی پتہ نہیں، بڑی عمر کے کسی آدمی کو بھی پتہ نہیں، اور چھوٹے بچے کو بھی پتہ نہیں کہ کب تک کی اس کی عمر ہے، اور کب اس کی عمر کی ڈوڑ ٹوٹ جائے گی، سانس کی ڈوڑ کب ٹوٹ جائے گی اور کب عمر ختم ہو جائے گی، کسی کو پتہ نہیں ہے۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی اور رب کی آیتوں کا اور ان کے سامنے جانے کا انکار کیا۔ کیوں انکار کیا؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو دلیل آئی، جو اللہ کی وحدانیت کی دلیل تھی، اور اللہ کے رسول کی طرف سے جو دلیل آئی، جو رسول کے صداقت کی دلیل تھی، اس کو انہوں نے انکار کر دیا، اس کو نہیں مانا، انہوں نے نہیں مانا، اسی لیے وہ اللہ کی آیتوں کا بھی اور اللہ سے ملاقات کا بھی انکار کرنے والے ہیں۔ اور آگے اللہ نے کہا فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ایسے لوگوں کے اعمال کا قیامت کے دن کوئی وزن نہیں کیا جائے گا، بدعتیوں کا، خرافاتیوں کا، مشرکوں کا، کافروں کا، اللہ کے رسول کا انکار کرنے والے یہودیوں کا، جنت کا انکار کرنے والے عیسائیوں کا، ان میں سے کسی کا بھی کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔ صحیح البخاری کتاب التفسیر حدیث نمبر 4729 کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک ایسے آدمی کو لایا جائے گا جو انتہائی قداور اور موٹا تازہ ہوگا وزن کے اعتبار سے، لیکن جب اس کا وزن کیا جائے گا تو اس کا وزن مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے کوئی بھی اچھا عمل انجام ہی نہیں دیا ہوگا، کوئی اچھا عمل انجام ہی نہیں دے گا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری بات کی تصدیق چاہتے ہو تو اللہ کے کلام کو دیکھ لو، فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، اس دن ہم ایسے لوگوں کے لیے ترازو کو ہی قائم نہیں کریں گے، کوئی وزن نہیں ہوگا ان کا۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے بیان فرمایا ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا، یہ ان کا بدلہ جہنم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے انکار کیا، کیونکہ وہ کافر ہوئے، اس کا مطلب وہ نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ کیونکہ انہوں نے انکار کیا۔ کفارا یکفرو کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنا، کفرو انہوں نے انکار کیا، اس کی وجہ سے ان کا بدلہ جہنم ہے۔ واتخذوا آیاتی ورسولی ہزوا، اور اس لیے بھی ان کا بدلہ جہنم ہے کہ انہوں نے میری آیتوں اور میرے رسول کا ہنسی مذاق اڑایا۔ ابھی ہنسی مذاق اڑانے کا مطلب نہیں کہ ان کے سامنے کھول کر کے ٹھٹھا کرنا شروع کر دے، نہیں، آپ کے سامنے اللہ کا کلام آیا اور کہا نکو، ہمارا ایسا چلتے چلا آ رہا ہے، نکو، یہ اللہ کی آیتوں کا اور اللہ کے رسول کا مذاق اڑانا ہے، یہ اللہ کی آیتوں کا اور اللہ کے رسول کا مذاق اڑانا ہے، اور اس کا بدلہ جہنم کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی ان باتوں کے اوپر ہم تمام کو عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا